اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ میرا نام محمد زہیب ہے، پروفیشنل ایڈوکیٹ ہوں۔ ہمارے کام کرنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں، حکومتوں پر کوئی نکتہ چینی کرنا نہیں، پیغام اقبال کو محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ اسرار خودی میں علامہ اقبال پہلے 3 اشعار میں فرماتے ہیں: دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، قصدام ودد ملومم انسانم مارزو است۔ کل شیخ چراغ لیے شہر میں گھوم رہا تھا، میں نے جانوروں اور حیوانوں اور درندوں سے بیدار ہو گیا ہوں، مجھے کسی انسان کی آرزو یا تلاش ہے۔ یعنی جو ہمیں انسان نظر آتے ہیں وہ بظاہر انسان نہیں ہے، وہ حقیقی انسان نہیں ہے، بظاہر جسم اور لباس ان کا انسانوں کی طرح ہے۔ زیں ہمر ہانے سست عناصر گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزو است۔ ان سست الوجود اور نکمے مردوں سے تو میرا دل بیزار ہو گیا ہے، مجھے شیر خدا اور رستم زماں جیسے مردوں کی ضرورت ہے، ان جیسے مردوں کی تلاش ہے۔ گفتم کہ یافت می نشود جستہ ماہ، میں نے کہا وہ تو نہیں مل رہا جسے آپ تلاش کر چکے ہیں۔ گفت آن کا یافت می نشودانم مارزو است، جواب میں شیخ نے کہا جو نہیں مل رہا مجھے اس کی آرزو ہے۔ عزیز ساتھیو، اس میں اقبال کا جو کلام ہے در حقیقت وہ قرآن اور حدیث کی تشریح ہے۔ اس میں علامہ محمد اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ جو بظاہر انسان ہے یہ حقیقی انسان نہیں ہے جب تک وہ حقیقی انسانیت کے درجے تک پہنچ نہ جائے۔ اقبال کا کلام قرآن اور حدیث کی تشریح ہے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں کہ اقبال نے اس شعر میں کیا راز بند کر رکھا ہے۔ یہ قرآن کا وہ راز ہے جسے قرآن نے نفس کے نام سے انسان کو پکارا کہ نفس کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، وہ کس چیز کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ان کی مثال حیوانوں جیسی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گمراہ، یہ انسان نما حیوان ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، آئیے ہم بتاتے ہیں۔ فکر اقبال کا پلیٹ فارم آپ کو بتائے گا کہ نفس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ در حقیقت ہم جب سوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف شہروں میں گھوم رہے ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، ہمیں وہ احساسات بھی ہوتے ہیں جیسے ہم بالکل حقیقی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات خواب میں ڈر بھی جائیں تو وہ چیز بھی محسوس کر رہے ہیں۔ کیا چیز ہے، کون سی چیز ہمارے جسم سے نکل کر جاتی ہے اور یہ نظارے کرتی ہے، اس چیز کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ یہ علامہ اقبال کی اسرار خودی کی رازوں میں سے ایک راز ہے، ایک چھوٹا سا اور سب سے ادنا راز ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، ابلیس اندر سے ہو کر آیا، دیکھا اس نے کہ بھائی جسم چھوٹا سا ہے، اندر کتنے جہان بند ہیں۔ ابلیس کو حسد ہوئی، اس حسد کی وجہ سے ابلیس نے آدم علیہ السلام پہ تھوک ڈالی۔ جب وہ تھوکا، جبریل امین کو فوراً حکم ہوا کہ انسانی جرثومہ، ایک شیطانی جرثومہ انسان میں داخل ہو گیا ہے۔ تو جبریل امین آئے، وہ جرثومہ مقام ناف پر گرا، جبریل امین نے اس جرثومے کو اٹھایا اور اس کو حیوان کی شکل دے دی گئی۔ وہ حیوان ہمارے مقام ناف پر موجود ہے، یہ شیطان کی اولاد ہے، شیطان کا بچہ ہے، اس کی شکل حیوانوں جیسی ہوتی ہے، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی نفس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نفس کو بے قصور نہیں کہتا، بے شک نفس بہت بڑا برائی کا حکم دینے والا ہے۔ ہمارے اندر قلب بھی پاک، ہمارے اندر روح بھی پاک، لیکن جب ہمارے اندر نفس کو ڈالا گیا تو انسان ناپاک ہو گیا، کیونکہ یہ نفس
5 برائیاں ساتھ لے کر آتا ہے. کون سی؟ تکبر، کینہ، بغض، حرص، حسد اور شہوت. اور اسی نفس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوا. حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں اس نفس پلیت نے پلیت کیتا اچھا منڈھ پلیت نہ سی. اب اس کی شکل کیسی ہے عزیز ساتھیو؟ جان کر حیران ہوں گے. اس کی شکل کالے کتے جیسی ہوتی ہے. یہ کالے رنگ کا کتا ہمارے مقام ناف پر موجود ہے. جب ہم سوتے ہیں یہ جسم سے انسانی شکل اختیار کر کے باہر نکل جاتا ہے اور بری محفلوں میں گھومتا ہے. اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر یہ پاک ہو جائے، اس کی 4 حالتیں ہیں، 4 کنڈیشنز ہیں. اگر یہ پاک ہو جائے تو یہ پاک محفلوں میں جانا بھی شروع کر دیتا ہے، شیطانی محفلوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور نبیوں ولیوں کی محفلوں میں جانا شروع کر دیتا ہے. اب رہی بات کہ نفس پاک کیسے ہو؟ 2 چیزوں سے یہ پاک ہوتا ہے. نہ یہ قرآن نماز سے پاک ہوتا ہے، نہ ورد وظائف سے پاک ہوتا ہے، نہ کعبے جانے سے یہ پاک ہوتا ہے. یہ 2 چیزوں سے پاک ہوتا ہے. ایک ذکر الہی سے پیدا ہونے والے نور سے، دوسرا نبی ولی کی صحبت سے. جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے دور رہے، قرآن اور نماز کو کافی سمجھا، ظاہری علم اور ظاہری باتوں کو کافی سمجھا، تو انہی کے نفوس ناپاک تھے. انہی ناپاک نفوس میں سے ہی کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا. لیکن جنہوں نے قرآن نماز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوری نگاہ میں آئے، ان کی صحبت اختیار کی، انہی کے نفوس پاک ہوئے اور وہی صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور اتنے بلند مقام حاصل کر گئے کہ کوئی ولی ان صحابہ تک پہنچ نہیں سکتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہر جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے. یہ جن ہمارے اندر ہے، یہ شیطان ہمارے اندر ہے، یہ نفس کتا ہمارے اندر ہے. اس نفس کتے کے بارے میں حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں این نفس کالے کتے نو کیما کیما کر دیسا ہوں. یعنی اس کالے رنگ کے کتے کو میں فنا کی حد تک پہنچا دوں گا. دوسرے شعر میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں شکل نفس امارہ دی جی میں کتا گلر کالا ہو. یہ کالے رنگ کا کتا ہے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ گھر گیا ہوں تو دیکھا بستر پر ایک کتا سویا ہوا ہے، تو میں نے سمجھا گلی کا کتا آج بستر پر کیسے آ گیا. جب اس کتے کو اٹھایا، وہ کتا گلی کا نہ تھا، وہ کتا نفس تھا اور وہ ان کے دامن میں چھپ گیا. اس کے لیے فرمایا گیا کہ جس کے گھر میں کتا ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. لوگوں نے یہ سمجھا وہ کتا جو بھونکتا ہے. نہیں، وہ کتا آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جنت میں تخلیق کیا گیا تھا. اگر گھر کے باہر ٹھہرا دیں گے تو آپ کی حفاظت کیسے کرے گا؟ یہ نفس کتا ہے. اگر نفس امارہ رہا، حلال حرام کی تمیز نہ رہے گی. اگر نفس امارہ جسم میں رہا تو کسی اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہے گی. اگر نفس امارہ جسم میں رہا، حق اور باطل کی تمیز نہیں رہے گی. اگر یہ نفس امارہ جسم میں رہا تو یہ رب سے بھی مخلص نہیں. عبادت بھی کرے گا تو جنت کی لالچ میں کرے گا، عبادت بھی کرے گا جہنم کے خوف سے کرے گا. کبھی بھی یہ رب کی رضا کے لیے کبھی بھی نہیں کرے گا. اب اس کی 4 حالتیں ہیں، 4 کنڈیشنز ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ. جب نبی یا ولی کی نوری نگاہ سے اور اللہ کے ذکر سے جو نور پیدا ہوتا ہے اس سے اس کی طہارت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ نفس امارہ سے لوامہ بنتا ہے. پہلے کالے رنگ کا کتا ہوتا ہے، کالے رنگ کے کتے سے سفید کتے میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. نفس لوامہ بیل کی شکل یا گھوڑے کی شکل ہو جاتا ہے. نفس ملہمہ یا الہامہ بھی کہتے ہیں اس کو،
اور وہ بکرے کی شکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی حیوان ہے اور یہ پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ جب تک نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، ملہمہ یا الہامہ ہے، تب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نفس آپ کے دل میں 100 وسوسے ڈال کے آپ کی نمازیں خراب کر دے گا۔ یہ کلمہ نہیں پڑھتا، یہ اللہ کو نہیں مانتا، یہ نبی کو نہیں مانتا، یہ قرآن کو نہیں مانتا۔ آپ جیسے ہی نماز پڑھیں گے یہ دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا اور ہماری نمازیں برباد اور خراب کر دے گا۔ کیوں؟ نفس ناپاک ہے۔ پھر آخری سٹیج نفس مطمئنہ، یہ بالکل انسان کی ہم شکل، بالکل حضرت انسان بن جاتا ہے۔ جب یہ حضرت انسان بنتا ہے تو پھر جا کے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر یہ جا کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک دفعہ کلمہ پڑھنا اس کو پاک صاف کر کے پاک بہشتی کر دیتا ہے، اور اس کے لیے فرمایا گیا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، مڑ جا اپنے رب کی طرف، رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ جس نے نفس پاک کر دیا، نفس مطمئنہ کر دیا، وہی کلندر ہو گیا، وہی داتا ہو گیا، وہی خواجہ ہو گیا، وہ علامہ اقبال ہو گیا، اور وہ جلال الدین رومی ہو گیا۔ تو حاضرین، یہ مختصر سی ایک چیز بتائی کہ نفس اس کنڈیشن کا ہے، اس حالتوں کا ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ جب یہ نفس پاک ہو جاتا ہے، بالکل حضرت انسان بن جاتا ہے، اگلی سٹیج کیا ہے؟ وہ جو مرشد جو اس کی تربیت کرتا ہے، ایک جسمانی تربیت ہے، جسم کی تربیت کرتا ہے، جسمانی استاد ہے، وہ جسم کا لحاظ رکھے گا۔ ایک روحانی استاد ہے، وہ اس روح کی تربیت کرتا ہے، اس روح کو پاکیزہ کرتا ہے۔ جب یہ پاک صاف ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا جسم بستر پر ہوگا، پھر یہ جسم سے نکلے گا، کعبے کا طواف کرے گا۔ پھر آپ کا جسم بستر پر ہوگا، یہ جسم سے نکلے گا نبیوں کی محفل میں، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک محفل میں جانا شروع کر دے گا۔ کیا خوبصورت انداز ہے کہ جسم بستر پہ سویا ہوا ہے اور نفس نکلتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نظر نہیں تو میرے حلقے سخن میں نہ بیٹھ، میری باتیں نہ سنو اگر وہ نظر نہیں رکھتے۔ کہاں حضور کی لذت، کہاں حجاب دلیل، کہاں حجاب کی دلیلیں دیے جا رہے اور کہاں وہ چیز۔ اس کو بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگی پنج ویلے تے عاشق ہر ویلے، لوگی مسیتی عاشق قدماں وچ، لوگوں کی رسائی حد مسجد تک۔ عشق والے جو نفس کو پاک کر لیتے ہیں، مطمئنہ بنا لیتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں پہنچ جاتے ہیں، حضور پاک کی محفل میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر یہ جسم مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ اندر کا نفس نکلتا ہے، یہ حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جا کر۔ جب ولیوں کو وہ نمازیں حاصل ہوئیں کہ حضور پاک کے پیچھے جا کے ان کے نفوسوں نے جا کے نمازیں پڑھیں، اور وہ اس وقت تک حضور پاک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ نے فرما دیتا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جب علامہ محمد اقبال کو وہ نماز حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، مسجد کا امام نہیں، یہ وہ امام تھے، یہ وہ امام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ نظر نہیں تو میرے حلقے سخن میں نہ بیٹھ، کہاں حضور کی لذت، کہاں حجاب دلیل۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اگر محبت کا محور اور مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، ان کی محبت نہیں ہے تو پھر ہمارے سجدے اور رکوع یہ سب بیکار ہیں۔ یہ وہ محفل ہے جس کو محفل حضوری کہا جاتا ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطن میں ولیوں کو درس بھی دیتے ہیں اور باطن میں نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، اس کو محفل حضوری کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے اقبال نے کہا تیرا امام بے حضور، تیرا مسجد کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں نہیں پہنچا، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور۔ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ایسی نماز کیوں پڑھے جا رہا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری حاصل نہیں ہوئی؟
اور ایسے امام کے پیچھے کیوں کھڑا ہے کہ تیرا امام خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں پہنچا؟ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو جائے تو بے حضور نہیں، اگر اندر سے قلب زندہ نہ ہوا، اللہ کے نور سے منور نہ ہوا اور نفس پاک نہ ہوا، تصفیہ قلب نہ ہوا، تزکیہ نفس نہ ہوا، تو پھر حضور پاک کی محفل نصیب نہ ہوگی۔ یہی حقیقی موت ہے۔ 1400 سال پہلے بھی جس نے نفوس پاک کیے اور حضور پاک کی محفل میں پہنچ گئے، اگر 1400 سال بعد بھی اگر کسی نے اپنے نفوس کو پاک کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں پہنچ گئے، تو وہ ان کا دیدار بھی کر سکتے ہیں، ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ اگر آپ کے نفس نے بھی پاک ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، باطن میں حضور پاک کی محفل میں پہنچ گیا، وہاں ذکر اذکار کیا، حضور پاک کے پیچھے نمازیں پڑھی، یقین کرو آپ مر کے بھی زندہ ہیں۔ جسم مر جائیں گے، آپ کے نفوس نہ مریں گے، وہ حضور پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہی رہیں گے۔ اس نفس کو جس نے پاک کر لیا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں پہنچ گیا۔ بے حضوری ہر طریقہ رہزن، جو حضور پاک کی کچہری میں نہیں پہنچا باطن میں، جس کا نفس مطمئنہ نہیں ہوا اور حضور کی کچہری میں نہیں گیا، وہ ہر طریقے سے راہزن ہے۔ اس کو کبھی حقیقت نہیں مل سکتی، حقیقی زندگی نہیں مل سکتی، اور اس زندگی کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ آئیے نوجوانوں، اپنے نفوس کو پاک کریں، اللہ کے ذکر سے اس کی طہارت دیں، اس کو کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی مزید تفصیل بتائیں گے، اس کی خوراک کیا ہے، نفس کی غذا کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے۔ یقین کریں، خدا کی قسم اس وقت لوگوں کو تزکیہ نفس کا نہیں پتہ، نفس کی حالت کا نہیں پتہ۔ جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو وہ تکبر، کینہ، بغض، حرص، حسد اور شہوت، جو آج کی حقیقی اس معاشرے کا مرض بن چکا ہے، ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے، کیونکہ وہ تجلیات میں آ جاتا ہے، وہ نور میں آ جاتا ہے، نوری محفلوں میں آ جاتا ہے، تو وہ شیطانی خصلتوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ آئیے، ہمارے کئی نوجوان، یقین کریں، ہم سے وابستہ، ہمارے روحانی استاد سے وابستہ کئی نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں پہنچے ہیں اور حضور پاک کا دیدار بھی کیا اور وہاں نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ آئیے ہمارے اس روحانی استاد محترم جن سے ہم نے ایک بالیات سیکھی، ان کے ذریعے سے اپنے نفوس کو پاک کریں۔ نہ بیت ہے، نہ نظر نیاز ہے، نہ چندہ ہے، نہ نذرانہ ہے، فی سبیل اللہ آپ کو حضور پاک کی محفل میں یہ مرد کلندر اس بارگاہ میں رسائی دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے نفوس پاک ہوں، تو سب سے پہلے اپنے دل کی دنیا آباد کرے۔ جب تک آپ کے دل میں نور نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ نور آپ کے نفس تک نہیں پہنچے گا۔ نور پیدا کرنے کا آپ کے اندر واحد طریقہ یہ ہے کہ جو دل کی دھڑکن ہے، اس دل کی دھڑکن کے ساتھ ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسری ٹک کے ساتھ ہو ملائیں۔ دل ہی دل میں وضو ہے نہیں، ہر وقت ذکر کرتے رہیں۔ اس ذکر کے طریقے کے اوپر ہماری ایک اور بھی ویڈیو ہے، اس کا ہم ساتھ لنک ڈال دیتے ہیں۔ وہ لنک آپ کلک کر کے پراپر وہ طریقہ سیکھ لیں کہ آپ نے ذکر اذکار کرنا کیسے ہے، رات کو سوتے ہوئے کیسے کرنا ہے، دن کو کیسے کرنا ہے، وضو ہے نہیں ہے، دل کی طرف توجہ رکھیں، دل کے اوپر شہادت کی انگلی کے ساتھ رات کو سوتے ہوئے اللہ لکھیں، دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی۔ ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسری ٹک کے ساتھ ہو ملائیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں۔ رات کو سوتے ہوئے لازمی کرنا ہے، جب بھی نماز پڑھیں، نماز پڑھ کر بیٹھ جائیں، یہ پتھر کی تسبیح چھوڑ دیں۔ جو دل کی دھڑکن، یہ بھی ایک تسبیح ہے، یہ اللہ نے آپ کے اندر لگا رکھی ہے۔ اس ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسری ٹک کے ساتھ ہو ملائیں، ہر وقت اللہ اللہ کی تکرار سے جو نور پیدا ہوگا دل میں، وہ دل میں اکٹھا ہو جائے گا۔ وہ نور آپ کے نفس کو گھیر لے گا اور اس نور کے ذریعے سے اس کی طہارت ہونا شروع ہو جائے گی۔ کچھ طہارت آپ کریں گے ذکر الہی سے، اور کچھ یہ نوری ہستی، یہ نوری ذات، وہ مرد کلندر آپ کی امداد بھی فرمائیں گے، آپ کے نفوس کو پاک بھی فرمائیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی رسائی دینے کے لیے ہر دم تیار بھی ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے اس کے نفوس پاک ہوں،
سب سے پہلے وہ اپنے قلبوں کو اللہ کے نام سے آباد کریں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب کریں، دل کی دھڑکن محسوس کریں اور پڑھو جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اجازت ہوگی جی، پڑھو جی اللہ 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 الله